اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفرقان آیت 1۔ وہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ تمام جہان کے لیے ڈرانے والا ہو۔ اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل کیا وہ فرقان ہے۔ اللہ بہت برکت والا ہے۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ وہ شے جو بہت بڑھے پھلے پھولے تو بہت برکت یعنی خیر بڑھانے والا ہے۔ وہ رب جس نے اپنے بندے پر کتاب یہ قرآن یہ فرقان نازل فرمایا ہے۔ فرقان عربی زبان میں مانگ کو بھی کہتے ہیں۔ فرق یعنی مانگ۔ مانگ ہوتی ہے بالوں کے درمیان، جیسے کہا جاتا ہے مانگ نکالی جائے، بالوں کا ایک حصہ ایک طرف دوجا دوجی طرف، اور درمیان میں جو جلد کی سیدھ ہو اسے مانگ کہتے ہیں۔ If your hair is parted, it is combed in two different directions so that there is a straight line from the front of your head to back۔ اور عربی میں فرق سے مراد جدا جدا کر دینے کو بھی کہتے ہیں، پھاڑ دینا، اور اسی لفظ فرق سے تفرقہ بنا ہے، فرقے بنا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، الگ الگ ہو گئے۔ فرقان جس نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا، اسے الگ کر دیا جیسے سیدھی مانگ ہو اور جس میں ایک بال کا بھی فرق نہ ہو۔ ہماری زبان میں جسے کہا جاتا ہے کہ بال برابر فرق نہیں، تو جس نے حق اور باطل کو بالکل صاف صاف واضح کر دیا، وہ علم نازل کیا رب پاک نے اپنے بندے پر، اور وہ بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق واضح کر کے باطل سے حق کو جدا کر کے تمہیں اب ان تمام باطل باتوں سے، باطل عقیدوں سے، باطل روایات سے متعلق ڈراتے ہیں، سمجھاتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور اللہ کا اتارا ہوا یہ علم کسی حالت میں کسی مقام پہ فیل نہیں ہوگا۔ جو اس میں نصیحت اتار دی گئی، جو پہنچا دی گئی، وہ وضاحت کرتی ہے سچ اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں۔ جس نے وضاحت کر دی اور اس وضاحت کے بعد کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا، کیونکہ حجت ثابت ہو گئی، بات پہنچائی جا چکی، اب اپنے من سے کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ تو جو اللہ کے راستے پہ چلا اس کی زندگی میں اس کے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ جو ڈرا اللہ کی حدود سے ٹکرانے سے اس کے معاملات میں برکت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ فرقان نازل ہو چکا۔ فرقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں تک پہنچا، اور آج بھی اور آج کے بعد بھی رہتی دنیا تک یہ حق اور باطل میں فرق کر دینے والا علم انسان تک پہنچتا رہے گا۔ حق کا مطلب ہے سچ، فید، ریالٹی، ایسا سچ جو ہر حالت میں سچ ہو، ہر زمانے میں سچ ہو، ہر دور میں سچ ہو، اور اس کے مقابل کوئی دلیل، کوئی دنیاوی علم،
کوئی فلسفہ اسے جھٹلا نہ سکے اور اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ لا سکے۔ حق وہ ہے، اور یہ حق، یہ فرقان نازل فرمایا ہے اللہ پاک نے اپنے بندے پر کہ اس حق کی روشنی میں لوگوں کو ان کے انجام سے ڈرائے، ان کو سچ پہنچا دیں کہ برائی کا صلہ برا ملے گا، جو بوگے وہ پاؤ گے، غلط کام کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ جیو دنیا میں جیو، برتو اس دنیا کو، مگر فساد کرتے ہوئے نہیں، ظلم کرتے ہوئے نہیں، لالچ کرتے ہوئے نہیں، بلکہ حد میں رہ کر، اپنی ضرورتوں میں رہ کر اسے پورا کرو۔ اپنا زندگی کا وقت جو امتحان کے لیے دیا گیا ہے اسے اللہ کے قانون میں، اللہ کے دائروں میں، اللہ کی حدود سے نکل کر مت گزارنا، نہیں تو انجام اچھا نہ ہوگا، ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے۔ تو بچو نافرمانی سے، کیونکہ حق آ چکا، فرقان آ چکا، جان چکے تم اچھائی کو بھی برائی کو بھی، اور پھر جو بھی جانتے بوجھتے ہوئے برائی کے ساتھ رہا، باطل کے ساتھ رہا، وقتی فائدے کے ساتھ رہا، اسے یہ فائدہ ڈبو دے گا، خیر سے دور لے جائے گا، برکت سے دور لے جائے گا۔ اپنی زندگی کو گزارو، خوشی سے گزارو، شکر سے گزارو، صبر سے گزارو۔ اگر نگاہ اس منزل پہ ہے جہاں نتیجے نکلنے ہیں اور جہاں کامیاب ہو کر ہمیشہ کی سلامتی چاہیے، سکون چاہیے، راحت چاہیے، تو زندگی کو ویسے گزارو جیسے رب کی ہدایت ہے۔ فساد مت کرو، لالچ میں مت پڑو، یہ تمہیں بے سکون کر دے گا۔ پہلے اسی بے چینی میں رہو گے کہ کسی شے کا حاصل ہو جائے، کسی بھی طریقے سے ہو جائے، اور پھر جب حاصل ہو تو اس ڈر کے ساتھ وقت گزرے گا کہ اب اس کو چھپا کے رکھنا ہے، اپنا عیب چھپا کے رکھنا ہے، اور اس عیب کو چھپاتے ہوئے تو ظاہر ہو جائے گا، دنیا میں بھی خواری، آخرت میں بھی خواری۔ اور دنیا وہ جو ہر دن تجھ پہ گھٹتی جا رہی ہے، تجھے موت کے دن کے قریب لے جا رہی ہے، اور تو اس دنیا کے لیے اس دنیا کو جھٹلا رہا ہے جو تیرے ساتھ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہاں کی دنیاوی بے چینی مٹانے کو تو اگر وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے جو تجھے اللہ سے دور کر رہی ہے، تو اپنے اور جنت کے درمیان خود ہی فاصلے بڑھاتا جا رہا ہے۔ جنت وہ قیام ہے جو اللہ کی رضا ہے۔ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ، تیرے ہی گھر والے، تیرے بڑے جو اب دنیا میں نہیں، تو دنیا میں رہے گا کیا؟ کتنا رہے گا؟ 60 سال، 70 سال، اور اس کے بعد تو دنیا میں رہنا خود اپنی جان پہ ہی عذاب ہے۔ نہ اٹھا جائے، نہ چلا جائے، نہ کوئی ساتھ بیٹھ کر غم خوشی شیئر کرنے والا، ایک کونے میں بے جان پتھر کی طرح، ایک بیکار شے کی طرح بٹھا دیے جاؤ گے۔ اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اسی آرام کو حاصل کرنے کے لیے جو اولاد کے لیے کام کیے کہ راحت کے دن آئیں گے، وہی اولاد تمہیں تمہارے بڑھاپے کے دنوں میں ایک کونے میں بٹھا دے گی۔ یا بہت ہی ایلیٹ کلاس اولاد ہوئی تو اولڈ ہاؤس میں پہنچا دیے جاؤ گے۔ ساتھ بیٹھ کر نہ کوئی ہنسنے والا رہے گا، نہ کوئی رونے والا، ایک بوجھ سمجھ کر تمہارے مرنے کی دعائیں مانگی جائیں گی کہ جان چھٹے عذاب سے، جان چھٹے بابا جی سے، اماں جی سے، تم عذاب کہلائے جاؤ گے۔ اولاد تو وہی لوٹائے گی نا جو تم آج اپنے ماں باپ کو دے رہے ہو۔ آج کے دور میں یہ 60-70 سال کے بعد کی زندگی عذاب ہے، اور تم اس عذاب کو اکٹھا کرنے کے لیے دن رات کوشش میں ہو، دن رات جستجو میں ہو، اللہ کی حدیں توڑ رہے ہو۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا
اپنے ان آنے والے دنوں سے اور اس کے بعد کبھی نہ ختم ہونے والے دنوں سے جو آخرت کے بعد نتیجے کی شکل میں ملنے والے ہیں۔ یہاں تو اختیار ہے کہ انسان بھاگ پڑتا ہے، حق بات کو سننے سے دوڑتا ہے، بور ہو جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے۔ وہاں بھاگنے کا کوئی دروازہ موجود نہیں، وہاں حق ہی حق ہے، سچ ہی سچ ہے۔ سننا پڑے گا، جو ہم نے کیا ہمیں سننا پڑے گا، ہمیں اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اور اب تو کوئی دلیل، اعتراض، کوئی بہانہ بھی موجود نہیں، کیونکہ فرقان نازل ہو چکا، تم تک پہنچایا جا چکا۔